اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا صلوات فاتحہ کی درخواست گئی ہے میر علی افضل موسوی ابن میر علی اکبر موسوی کے لیے الفاتحہ صلاۃ الرحمن الرحیم کثرت سے زیارات وارد ہوئی ہیں ائمہ علیہم السلام کی، اور یہ زیارات نہ صرف یہ کہ مستند ہیں بلکہ ان کی ہماری زندگی میں بے انتہا اہمیت ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا پڑھنا ثواب ہے بلکہ کئی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ علامت مومن ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے علامات بتائی ہیں۔ 5 علامات بتائی ہیں مومن کی کہ تختم بالیمین، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے کہنا، تعفیر بالجبین، خاک کربلا پہ سجدہ کرنا، الصلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھنا، وہ زیارت الاربعین اور 40 پہ سید الشہداء کی زیارت کرنا۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ زیارت پہ جانا اور زیارت پڑھنا، اور اگر نہ بھی جا سکو تب بھی زیارت پڑھنا علامت ایمان ہے۔ اور کثرت سے ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ مومن کو زیارت سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ زیارت پہ جانا خود علامت ایمان ہے، کثرت سے کوشش کرنی چاہیے، مومنین کی علامت ہے۔ کربلا کا ہمیشہ راستہ کبھی کھلا ہے کبھی بند ہوا، اور تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ راستے بند کر دیے گئے پھر راستے کھل گئے، اور مومن کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ زیارت کے لیے ضرور جاتا ہے۔ بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ اگر راستے کھلے ہوئے ہوں تو اور اس کے لیے کوئی مسائل نہ ہو تو 4 سال میں 1 مرتبہ زیارت پہ ضرور جانا چاہیے، ہر 4 سال میں، یعنی اگر اس کے لیے افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہ ہو، آواز تھوڑی سی کم گئی، اور اس کے لیے کوئی ایسے مسائل نہ ہوں جن کی وجہ سے وہ جانے میں اس کے کوئی دشواری ہو، رکاوٹ ہو،
تو پھر اس کو ہر 4 سال میں ایک مرتبہ زیارت پہ ضرور جانا چاہیے، 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے. الفاظ 4 کا لفظ خود سے احادیث میں آیا کہ 4 بار ایک مرتبہ زیارت پہ جانا علامت ہے. تو اس طرح سے بہت سی احادیث ہیں. میں نے جو جملے انتخاب کیے ہیں زیارت وارثہ کے، صلاۃ رحمۃ اللہ ایسے تو بہت سے زیارات ہیں، زیارات کثرت سے وارد ہوئی ہیں. زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، یہ بہت بڑی بڑی زیارات اور بڑی اہمیت والی زیارات ہیں. زیارت جامع کبیرہ امام محمد تقی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے. جس میں امام نے بے انتہا فضائل بیان کیے ہیں اور بیان فرمایا ہے کہ ائمہ کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. تو بہرحال ان زیارات سے ائمہ کے فضائل واضح ہوتے ہیں. ایک ایسا گروہ بھی تیار ہو چکا ہے کہ جو خود سے زیاراتی کا یعنی ایک انکار بھی کرتا ہے اور یہ کہ اس پہ تاکید کرتا ہے کہ نہ پڑھی جائیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اور اس وقت بہت سے علماء مسلسل شرح لکھ رہے ہیں، یعنی کامنٹریز لکھ رہے ہیں زیارات پہ کہ ان زیارات کی کیا اہمیت ہے، ان کے فضائل کتنے زیادہ ہیں اور یہ الفاظ کتنے اہم ہیں. ان زیارات کے الفاظ ائمہ کے فضائل بیان کرتے ہیں. اب وہ زیارت جامع کبیرہ ہو جو بہت مفصل زیارت ہے، اور اس کا ایک جملہ میں صرف واضح صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کو اس میں زیارت میں کہا گیا کہ قادۃ الامم اولیاء النعم. قادہ جمع ہے قائد کی، قادۃ الامم، امم جمع ہے امت کی، امتوں کے قائد ہیں ہمارے امام. قادۃ الامم، جتنی امتیں ہیں ان سب کے قائد ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام. قادۃ الامم. اب عربی جتنے بھی الفاظ ہیں نا، یہ عربی اصطلاحات ہیں، عربی الفاظ ہیں جو زیارات میں ائمہ نے استعمال کیے ہیں. جب بھی علماء شروح لکھتے ہیں، کامنٹریز لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھو جہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، پھر انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور الفاظ پہ اگر غور کریں گے تو خود بخود آپ کے لیے بہت سے مطالب واضح ہوں گے. تو قائد، عربی میں 2 اصطلاح استعمال ہوتی ہیں کہ قائد اور دوسری سائق. قائد اور سائق. قائد آج عربی زبان میں لیڈر کو کہا جاتا ہے، سائق ڈرائیور کو کہا جاتا ہے. سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. پرانے زمانے میں عرب کے اندر جو سب سے زیادہ عام جانور تھا اس کا نام تھا اونٹ، اور آج بھی اونٹ زیادہ ملتا ہے وہاں پہ کیونکہ صحرا میں اونٹ کے لیے ایک اپنا پورا نظام ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ دیر تک بغیر پانی گزار سکتا ہے. اس کا کوہان ہے جہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. تو وہ قائد، اس اونٹ چلانے والے 2 افراد ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا سامنے چلا کرتا تھا، اسے قائد کہا جاتا تھا. وہ مہار پکڑتا تھا اور سارے اونٹ پیچھے چلتے رہتے تھے. توجہ نہیں حضرات میں صاحب. جو سامنے چلتا تھا اونٹوں کی اور ایک کی مہار پکڑتا تھا، باقی سب صف میں کیو میں چلتے رہتے تھے، اسے قائد کہا جاتا تھا. اور جو پیچھے کھڑا ہو کے ہانکا کرتا تھا اسے سائق کہا جاتا تھا. یعنی جسے آپ لوگ آج ڈرائیور کہتے ہیں سائق، تو ہاتھ میں اس کے ایک عصا ہوتا تھا اور اگر کوئی اونٹ بھاگ کے ادھر چلا گیا تو وہ مارتا ہوا واپس لے کے آتا تھا. ائمہ علیہ السلام قائد ہیں، توجہ چاہوں گا، سائق نہیں ہے. ہانکنے والے تو بہت موجود ہیں جو ہاتھ میں عصا لیے ہوں گے، اگر کوئی نکل گیا تو وہ مارتے ہوئے واپس لے کے آئیں گے. ائمہ علیہ السلام قیادت کے لیے آئے، لیکن قیادت کے لیے ایک شرط ہے. وہ اونٹ جو قیادت میں چلا کرتے تھے، وہ ایک اونٹ کی مہار پکڑا کرتا تھا قائد، اور باقی سے پیچھے چلتے رہتے تھے. اس میں ایک شرط ہوتی تھی کہ وہ تربیت یافتہ ہوتے تھے، وہ ٹرینڈ ہوتے تھے. ان کے لیے ہے کہ سدھائے ہوئے ہوتے تھے، وہ چلتے تھے ایک صف کے اندر. اور اگر ٹریننگ نہیں ہوتی تھی تو پھر ہاتھ میں عصا ہوتا تھا اور پیچھے سے ہانکا جاتا تھا. ائمہ علیہ السلام قیادت کے لیے آئے ہیں. اگر ہم میں ٹریننگ ہوگی تو امام آ جائیں گے. ہمارے امام، آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. امام قیادت کے لیے آ رہے ہیں، ہانکنے کے لیے نہیں. ہانکنے والے تو بہت موجود ہیں. امام قیادت کے لیے آ رہے ہیں. اگر ہم میں تربیت ہوگی تو امام ظہور کریں گے. اگر ہم میں تربیت کا فقدان ہوگا تو امام علیہ السلام ظہور نہیں کریں گے، کیونکہ امام قیادت کے لیے آ رہے ہیں. لیڈرشپ کے لیے شرط یہ ہے کہ پھر باقی سب میں تربیت ہو. اگر ہم میں تربیت ہوگی تو پھر امام ظہور کر جائیں گے. اور ہم میں وہ مادہ پایا جائے گا کہ ہم امام کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں گے، کہ امام کے پھر کچھ سوال نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں اور کیسے. حضرات امیر المومنین کے جملے میں نے کہا تھا نا کہ
آپ نے فرمایا میں رسول خدا کے پیچھے اس طرح سے چلتا رہا جس طرح سے اونٹنے کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت اس طرح سے انسان میں چلنے کی ایک مادہ پایا جائے کہ وہ سوال نہ کرے، چون و چورا نہ کرے، پھر امام کے پیچھے چلے اور ان کی اتباع کرے اور کوئی سوال نہ کرے، ذہن میں کبھی شبہہ نہ آئے۔ یہ میں نے وضاحت کی تھی ظاہراً پرسوں کی مجلس میں، میرے ذہن میں اگر اس وقت ہے تو حضرات یہ تمام کی تمام شرائط ہیں قیادت کے لیے۔ ائمہ علیہ السلام کی ہم قیادت کے قائل ہیں، اور ایک انہی زیارات کے اندر زیارت کے الفاظ سے ماخوذ ہے۔ میں صرف تمہیداً جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں شرح کرنا چاہتا ہوں اس جملے کی جس کو میں نے انتخاب کیا، کہ جہاں پہ ائمہ کے جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ کیوں ظہور نہیں ہوتا، اور ائمہ کی احادیث سے کہ مولا 12ویں امام کا ظہور کیوں نہیں ہوگا یا کیوں غیبت میں جائیں گے، کہا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماموں کو شہادت کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ ان پہ ظلم کریں، ان کو شہید کر دیں۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ بھیجا اس لیے تھا کہ وہ پیشوائی کے لیے آئے تھے، آئے پیشوائی کے لیے تھے، رہبری کے لیے تھے، امامت کے لیے تھے، لیکن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا، شہید کر دیا۔ خداوند متعال نے کہا دیکھو میں نے علی جیسے 11 امام بھیجے، جب لوگوں نے شہید کر دیے تو میں 12ویں کو تب تک غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ لوگ تیار نہ ہو جائیں۔ حضرات مثال دیتا ہوں اس کی ایک نوجوانوں کے لیے کہ اگر لائٹ لگائی ہے، یہ آپ کی میونسپیلٹی کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، یہاں پہ صلاحیت استعمال ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ آ کے لائٹ لگا کے چلے جائیں، کچھ نادان بچے آئیں آ کے پتھر ماریں، لائٹ توڑ دیں۔ میں نے نور سے جان بوجھ کے مثال دی ہے، کیونکہ نور کی مثال نور ہی سے دینی چاہیے۔ اب یہ بہرحال اگر پاکستان ہوگا تو دوسری نوبت نہیں آئے گی ہمارے ہاں، لیکن چلیں امریکہ آپ کا بڑا امیر ملک ہے، دوسری مرتبہ پھر دوبارہ لائٹ آ کے لگا دیں گے، پھر کوئی نادان بچے آئے آ کے بلب توڑ کے چلے گئے، وہ تیسری مرتبہ پھر آئیں گے، پھر آ کے لائٹ لگا جائیں گے، چوتھی مرتبہ پھر لائٹ لگا، ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے اپنے ان نادان بچوں کو سنبھال لو، اگر یہ اسی طرح سے لائٹ توڑتے رہیں گے تو اب یہ لائٹ دوبارہ نہیں لگے گی۔ حضرات خداوند متعال نے علی جیسے 11 امام بھیجے، اور کچھ ایسے لوگ آ کے شہید کرتے رہے۔ خداوند متعال نے کہا دیکھو ان کو شہادت اور ظلم کے لیے نہیں بھیجا میں نے کہ لوگ آئیں اور شہید کرتے چلے جائیں، ظلم کرتے چلے جائیں، میں نے ان کو بھیجا ہے جب تک اب پوری کی پوری امت تیار نہیں ہو جائے گی امام کی حفاظت کے لیے، تب تک خداوند متعال پھر تو ہم ایسے ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کو خداوند متعال نے، اب یہ جملے سمجھ میں آتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہے، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں جو نور منتقل ہوتا رہا وہ ہمارے ائمہ کا نور ہے، اور جتنا پاک و پاکیزہ کی نور ہے۔ اب مجھے امام کی ولادت سے متعلق نہیں پیش کرنا، حضرات یہ جملے امام علیہ السلام کے مقام کو سمجھاتے ہیں، یہاں تک کہ جو حضرت حکیمہ خاتون ہیں، پھپھی ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی، بلکہ 11ویں امام علیہ السلام کی پھپھی ہیں اور بیٹی ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی بہن ہے، امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہے، امام کی پھپھی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ پھپھی اماں آج رک جائیے، آج رات گھر میں ولادت ہے۔ کہا بیٹا آثار کوئی ہے نہیں ولادت کے، کون سی زوجہ سے ولادت ہے؟ کہا نرجس خاتون سے۔ کہا جس طرح سے جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کا خداوند متعال نے ایک سلسلہ بنایا تھا تاکہ کسی ظالم حکمران کو معلوم نہ ہو، ان کی حفاظت کے لیے، کہ کہاں پہ؟ کہا چاروں طرف میرے گھر کے جاسوس موجود ہیں جو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں کب ولادت ہوگی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں 11واں ہوں، 12ویں نے میرے ہی گھر میں آنا ہے۔ اہتمام کیا، اور نیمہ شعبان ہے، صرف جو 2 جملے جن کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، سب کی توجہ رہے۔ کہا جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں نصف شب کے بعد ایک مرتبہ سوال اٹھا، کہا آدھی رات ہو چکی ہے، کوئی آثار نہیں ہے ولادت کے، تو اچانک مجھے باہر سے میرے بھتیجے نے آواز دی، 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی، کہا پھپھی اماں وعدہ الہی پہ شک نہ کیجئے گا، ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو دلوں کے راز بتانا جانتا۔ وہیں سے فوراً کہا کہ نہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ کہا وضو کے لیے ایک مرتبہ باہر گئی، دوبارہ آئی تو پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا تو زمین کے اوپر ایک بچہ نومولود ہے، سر بہ سجود ہے اور آیت پڑھ رہا جاء الحق وزہق الباطل۔
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات یہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا، یہ آیات ہیں کہ جہاں حضرت نرجس خاتون ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ جو وعدہ ربی تھا، خدا کا وعدہ تھا، وہ بالکل اسی طرح سے پورا ہوا جس طرح سے ائمہ علیہ السلام نے علامات بتائی ہیں۔ ایک ایسی بی بی جس کا روم سے انتخاب ہوا، اور خواب میں آنے کے بعد جناب سیدہ نے بتا دیا، جو حضرت شمون کی نسل سے تھی، حضرت عیسیٰ کے جو اوصیاء تھے، جو 12ویں وصی تھے، ان کی نسل سے سلسلہ 12 کا ہر جگہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بھی 12 وصی تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی 12 وصی تھے۔ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبہ قرآن کی آیت ہے، 5واں سورہ 12ویں آیت۔ 5 اور 12 کو کبھی مت بھولیے گا۔ تو 5ویں سورے کی 12ویں آیت ہے، کہا کہ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبہ، ہم نے 12 وصی بھیجے ہیں۔ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب پہلے ہمیشہ 12 آتے رہے ہیں تو اس امت میں بھی 12 ہی آئیں گے۔ تو کہا ہم نے وعدہ کیا ہے ایک مرتبہ 12 اوصیاء کا، تو حضرت شمون کی نسل سے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھتی ہیں، جب نور کو دیکھتی ہیں، کہا آپ حضرت مریم ہے؟ کہا نہیں، میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں، اور اس لیے آئی ہوں کہ خدا نے تیرا انتخاب کیا تیری پاکیزگی کی وجہ سے کہ تو نبی آخر زمان کے آخری وصی کی ماں بنے گی۔ حضرات اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ اور وہاں سے کہا کس طرح سے یہاں سے تمہیں باہر جانا ہے، کہا کہ بی بی میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں، آپ کے پدر بزرگوار پہ ایمان لے کے آتی ہوں، اور 12 اماموں پہ ایمان لے کے آتی ہوں۔ کہا کہ یہاں سے صبح کو اہتمام ہے، اس طرح سے چلی جانا، جب برقع لوگی اور باقاعدہ کنیزوں کے جھرمٹ میں نکل جانا، وہاں پہ میرا بیٹا انتظار میں ہوگا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ فوراً فلاں مقام پہ پہنچنا، بی بی کا اہتمام کیا گیا، گھر پہ تشریف لائیں۔ حضرات یہ پورے اہتمامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاک صلبوں سے پاک رحم کیا ہوتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ امام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت حکیمہ خاتون نے کہا کہ فوراً 11ویں امام نے کہا کہ میرے پاس لے کے آئیے بچے کو۔ جب لے کے آئیں تو کہا کہ میں نے، حضرت حکیمہ خاتون خود فرماتی ہیں، کہا میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ بچہ ہاتھوں میں لیا اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے سلام کیا، کہا سلام ہو آپ پر، تو فوراً بچے نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری جدہ جناب زہرا پہ، اور سارے اپنے اجداد پہ سلام بھیجا، کہا سلام ہو میرے بابا آپ پہ۔ اور جب یہ الفاظ کہے، یہ سلام زیارت کے الفاظ، یہ ائمہ علیہ السلام کہا کہ زیارات وہیں سے وارد ہوئی ہیں جہاں سے آنی چاہیے، وہیں سے زیارات آئی ہیں۔ حضرت جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، جب ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں پہ لیا، حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا کہ پورا صحن ایک مرتبہ نورانی مخلوقات سے بھر گیا، اور چاروں طرف سے جس طرح سے ایک پرندے ہوتے ہیں، نور کے پرندے آنے لگے اور ایک مرتبہ بچے کا طواف کرنے لگے۔ ایک پرندہ بار بار دیوار پہ بیٹھتا تھا، آتا تھا، کان میں کچھ کہتا تھا، چلا جاتا تھا۔ میں متحیر کھڑی تھی کہ ایک مرتبہ 11ویں امام نے آواز دی کہ پھپھی اماں تعجب مت کیجئے، یہ ملائکہ ہیں جو امر الہی لے کے نازل ہو رہے ہیں، اور یہ جو پرندہ بار بار دیکھتی ہیں کہ کان میں آگے گفتگو کرتا ہے، یہ حضرت جبرائیل ہے جو خدا کا اور دوسرے ملائکہ کا سلام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جائیے اس بچے کو اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیجئے تاکہ کچھ دیر کے لیے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے اور انہیں محسوس ہو کہ وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ میرے ہاتھوں پہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ کیونکہ 5 برس کے سن میں دوبارہ غیبت شروع ہو جائے گی، غیبت صغریٰ شروع ہو جائے گی، اور کہا یہ بچپنا ائمہ علیہ السلام کا بچپنا ہو، جوانی ہو، کہیں پہ یہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ جو میں عقیدہ اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام بڑا ہوتا ہے، سیکھتا ہے، امام بن جاتا ہے۔ امام بنتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ خلقت سے امام ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ تحولات نہیں ہیں، وہ تبدیلیاں نہیں ہیں، علم میں اضافہ نہیں ہے، روحانیت میں یہ کسی چیز میں نہیں، وہ معصوم پیدا ہوتے ہیں، علم ودیت کیا جاتا ہے، اس مقام کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے ہاں ارتقاء ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں ہے، لرننگ پروسیس نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا حضرات، ان کا وہ بچپنے سے، ولادت سے وہیں سے علم رکھتے ہیں۔ جب کئی مرتبہ ائمہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، جب کہا گیا چھٹے امام سے، کہا ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی آئے اور تعجب کرنے لگے، مسکرانے لگے، کہا مولا آپ بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، حجرے میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں، گہوارے کے اندر ایک بچہ ہے چھوٹا سا جس سے امام کلام کر رہے ہیں۔
امام نے کہا تو تعجب کر رہا ہے؟ کہا ہاں مولا، آپ بچے سے کلام کر رہے ہیں۔ کہا خبردار تعجب نہ کرنا، یہ بچہ حجت خدا ہے۔ یہ ساتھ میں امام علیہ السلام تھے۔ کہا بچے پہ تعجب نہ کرنا، یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا ہے، جس طرح سے میں حجت خدا ہوں یہ بچہ بھی حجت خدا ہے۔ ایک حجت دوسرے حجت سے کلام کر رہا ہے۔ کہا میں تعجب کرنے لگا۔ اب دیکھا تو بہترین فصیح و بلیغ عربی کے اندر ایسی گفتگو ہو رہی تھی جو مجھے تعجب ہو رہا تھا بچے میں اور امام میں کلام۔ یہ ہے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ مطلب یہ جو مقامات ہیں ائمہ علیہ السلام کی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کے ائمہ کے ماننے والے، کہ جب بعض اوقات جو الفاظ آئے ہیں ہمارے علم ائمہ علیہ السلام سے، علم امامت پہ کبھی تعجب نہ کیجیے۔ جہاں پہ الفاظ ہیں، جب کسی نے ایک مرتبہ زکوٰۃ بھیجی روم کے بادشاہ نے، اور اونٹوں پہ لدا ہوا سونا تھا، اور وہ جب مدینے پہنچا تو کہا کہ اس نے بادشاہ نے 10 سوال دے کے بھیجے ہیں، کہا کہ یہ 10 سوال جو ان سوالوں کا جواب دے گا زکوٰۃ اسے دے دینا۔ پہنچا، کہا کہ نبی کا وصال ہو چکا ہے، کہا ان کا وصی کو ان کی جگہ پہ ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ انہوں نے کہا ایک دربار میں موجود ہے صاحب، لے گئے، کہا کہ بھئی یہ 10 سوال ہیں، اگر سوال کا جواب آپ دیں گے تو یہ زکوٰۃ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا سوال بتاؤ۔ سوال پہلا سنا تو انہوں نے کہا یہ تو تھوڑا مشکل ہے، دوسرا سوال شاید تھوڑا سا آسان ہوگا۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال بتایا، انہوں نے دوسرا سنا وہ اور زیادہ مشکل تھا، تیسرا سوال سنا وہ اور زیادہ مشکل تھا۔ انہوں نے 10 سوال سنے، کہا یہ کیا مطلب ہے تمہارا، زکوٰۃ دینی ہے تو یہ سوالات کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں مأمور ہوں، جہاں سے لایا ہوں زکوٰۃ اس نے یہی کہا ہے کہ 10 سوالوں کا جو جواب دے گا زکوٰۃ اسی کو دینی ہے، تو اگر آپ سوالوں کے جواب نہیں جانتے کسی ایسی جگہ بھیج دو جو سوالوں کا جواب جانتا ہو۔ تو انہوں نے دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب آپ نہیں جانتے تو وہ تو بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا لیکن وہاں پہ جتنے میرے بدلے ہیں حسرتیں سب نکل جائیں گی، پہنچ جائیں حضرات۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مار پیٹ نہیں کر سکا، وہ حقیقتاً بتا دیں گے۔ وہاں پہ 10 سوال ہوئے، وہاں پہ بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہاں سے وہ باہر نکلا اور اس نے معاذ اللہ جسارت کی، گستاخی کی پیغمبر کی شان میں، کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ دین کیسا دین ہے، کیسے افراد ہیں، کچھ جانتے کچھ نہیں ہیں، یہ دین معاذ اللہ جھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ جناب سلمان نے الفاظ سنے، کا خبردار، دین کے پیشوا کا نام نبی اکرم ہے، جسارت نہ کرنا، آؤ اس در پہ لے چلوں جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے، جہاں ہر مسئلے کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ آئے مشکل کشا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز ہے کیا بات ہے سلمان؟ کہا بی بی مولا سے کہیے کہ اسلام پہ وقت آن پڑا ہے۔ کہا کہ وہ یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے۔ یہاں پہ جملہ ذہن میں اچانک آیا تو میں اس کو کہتا چلوں، یہ آپ نے کبھی سوچا، سب شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ امیر المومنین یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، کبھی سوچا کیوں؟ مولا کو ضرورت تو نہیں تھی، یہ ظاہری دنیا میں کام کرتے تھے نا، لیکن یہودی ہی کیا کیوں، مسلمان کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ مسلمان مزدوری نہیں دیتے تھے۔ امیر المومنین کا پورے مدینے میں بائیکاٹ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، مولا کے مصائب بے انتہا مصائب ہیں۔ تو بہرحال یہودی کے یہاں باہر، مدینے سے باہر یہودی کے یہاں کام کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اس نے کہا وہ جو دربار میں بیٹھا تھا اسے تو جواب آتا نہیں، یہ جو باغ میں کام کر رہا ہے یہ جواب دے لے گا؟ ایک مرتبہ پہنچا، جناب سلمان نے کہا کہ مولا ذرا تشریف لائیے، سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ مولا آئے تو پاؤں گارے میں بھرے ہوئے، باغ میں کیسے کام ہوتا ہے، پورا کا پورا ہل چلا رہے ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ باہر نکلے، کا کیا بات ہے؟ اس نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک مولا کو دیکھا، کہا آپ میرے سوالوں کے جواب دے لیں گے؟ مولا نے کہا نہیں، یہ بچہ جواب دے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہا میں سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، یہ 7 برس کا بچہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ آگے آئے، اس نے کہا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امام نے کہا تو سوال پہلے کرتا ہے یا میں جواب پہلے دوں؟ کہا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ کہا بتائیے جواب کیا ہے؟ امام نے کہا تیرے 10 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ جب امام نے تفصیل سے سوالات کے جوابات دینا شروع کیا، پریشان ہونے لگا، قدموں میں گر گیا۔ کہا جب آپ کے پاس اب یہ ساری زکوٰۃ آ گئی، اب یہودی کے باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امام نے کہا تو کیا سمجھا ہم مجبوراً کام کر رہے ہیں؟ یہ مجبوری نہیں ہے، اختیار کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا کہ یہ جائیے بیٹا حسن مجتبیٰ، سارا کا سارا یہ مال مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیجئے۔ کہا تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ رکھیں۔ کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ہیں ہی دوسروں کے لیے۔ یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے۔ صلاۃ علی محمد، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی
محمد. اس طرف ابھی جگہ ہے، اگر تھوڑا سا اگر زحمت کریں گے بات والے کے لیے مشکل ہوگی. یہاں پہ اس طرف تشریف لے آ گیا سرات پر محمد والے محمد آگے کی طرف. پھر بھی باز بلند صلوات. محمد وآل محمد. حضرات یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحمہ میں منتقل ہونا، کہ جہاں پہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو، نقائص سے ہر طرح سے پاک ہوں، جو ہر طرح سے بلند بالا ہو، انہیں ائمہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ جن سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان سے تقابل نہیں کر سکتا. ان کا علم اس طرح کا علم ہے کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جب خود سے 10 خوارج نے فیصلہ کیا کہ علی سے ایک سوال کریں گے اور 10 جواب مانگیں گے، اگر جواب دیا تو پھر علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر معاویہ کے پاس چلے جائیں گے. جیسے یہ جملہ کہا تو 10 کے 10 افراد آ کے دیوار کے پیچھے چھپ رہے اور امیر المومنین سے ایک ایک کر کے سوال کرنے کا ارادہ کیا. ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا نہ سکے کون ہے. ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کہ جو لشکر آ رہا ہے وہ کتنے افراد کا ہے، ان میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے فرار کر جائیں گے. ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں. ایک مرتبہ 10 افراد چھپ کے آئے. ایک مرتبہ پہلے نے سوال کیا، یا علی مال افضل العلم ام المال، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. تیسرا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا یعنی افراد آتے چلے گئے. کہا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے. چوتھا سامنے آ گیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا کہ علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال زیادہ ہونے سے انسان یہ کہتا ہے الہی انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادت، ایک پروردگارہ عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. یہ مولا کا اپنا ہی جملہ تھا. پانچویں نے آ کے سوال کیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ فرعون کا، قارون کا نمائندہ ہے، اس نے وہاں سے مال لیا ہے، وہاں سے میراث لی ہے، لیکن علم کی میراث انبیاء علیہ السلام سے ہے. حضرات جب 10 افراد نے 10 سوال کر لیے، سب نے کہا یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک سوال کے 10 ریزنز دیے ہیں. کہا بس تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا. کہا تم 10 کے اوپر ہی خوش ہو گئے، میں تو قیامت تک اسی ایک سوال کے قیامت تک نئے جوابات دیتا رہتا. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. حضرات یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحمہ میں منتقل ہونا، کہ جہاں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، انہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں. ہر لحاظ سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے کسی دشمن نے یہ نہیں کہا کہ ان میں علم کی کمی تھی. ہر دشمن نے قرار کیا ہے علم میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. جب معاویہ نے ضرار سے کہا، ضرار حضرت امیر المومنین کے ایک بہت چاہنے والے صحابی تھے حضرت ضرار، اور جب سنا کہا کہ کوئی علی کا خاص صحابی ہے مدینہ کوفہ سے آیا ہوا ہے، کہا بلاؤ ذرا. جب لے کے آئے کہا ضرار علی کے کوئی فضائل سناؤ، امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے. کہا علی کے کوئی فضائل سناؤ. اچھا وہ سمجھ گئے ایسا نہ ہو کہ فضائل سناؤ اس کے بعد سر قلم کر دیا جائے. ماحول تو ایسا ہی تھا نا اس زمانے کا. کہا کہ ایک شرط پہ میں فضائل سناؤں گا، جب دربار میں جتنے افراد موجود ہیں سب کوئی نہ کوئی علی کے فضائل سنا دیں. کتنا پیارا انداز ہے کہ امیر المومنین کے دشمن کے دربار میں فضائل علی. یہ جناب ضرار کی تربیت تھی. کہ اگر سب افراد فضائل علی سنائیں تو پھر میں سناؤں گا. تو ایک ایک مرتبہ سب نے فضائل سنانا شروع کی اور سب نے کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی. تو معاویہ نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا میرے دربار میں لوگوں کو اتنے فضائل آتے ہیں. کہا ضرار اب تمہاری باری. کہا نہیں ابھی میری باری نہیں ہے، تو باقی ہے، ابھی تیری زبان سے میں نے کوئی فضیلت نہیں سنی. تو اس نے بھی کچھ فضائل بیان کیے. کہا کہ اب تیری باری ہے. کہا میں اس علی کے کیا فضائل سناؤں جس کے دشمن اتنے فضائل جانتے ہیں.
اس کے فضائل کیا سنا جس کے دشمن کے دربار میں ہر آدمی اس کے فضائل سناتا ہو. حضرات ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جہاں سب نے اقرار کیا ہے, اور خود جو سب سے بڑا دشمن لکھا ہے شہید ثغیر نے کہا کہ معاویہ, اس نے خود جملہ کہا کہ اب کوئی دنیا کے اندر خاتون ایسی نہیں ہے جو علی بن ابی طالب جیسا ثبوت دنیا میں لا سکے. وہ افراد جو سب سے زیادہ دشمن تھے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب مائیں بانجھ ہو چکی ہیں, کوئی علی نہیں دنیا میں آ سکتا. حضرات یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی ان کے دشمنوں نے فضیلت کا اقرار کیا ہے. ہم ایسے ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جہاں سب نے اقرار کیا کہ ان سے افضل کوئی نہیں, نہ ان سے علم میں کوئی بہتر ہے, نہ عصمت میں, نہ شجاعت میں, نہ سخاوت میں, کسی بھی ان کے فضائل کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. امام حسکانی 5ویں صدی ہجری کے اہل سنت کے عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جس کا سردار علی نہ ہو. شیعہ عالم دین نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں جس کا سردار علی نہ ہو, اور علی کے 70 ایسے فضائل ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام حسکانی نے کہا. کہتے ہیں علی کے ایسے فضائل ہیں جس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. امیر المومنین کا ایسے امام کے ماننے والے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا کیا ہے. اتنی پاکیزگی ہو, اتنی بلندی ہو ائمہ علیہ السلام کی کہ کوئی بھی دیکھے تو اقرار کرے کہ چہرہ بتا رہا ہے. حضرات خود جناب ختمی مرتبت کے لیے کہ ان کا وجود ایک ایسا وجود تھا جو دیکھتا تھا, اقرار کرتا تھا کہ ان کا وجود ایک عام وجود نہیں ہے. اور یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے جسم سے متعلق 24 یا 25 معجزات جسم میں لکھے ہیں. سب کی توجہ ہے, سننا چاہیں گے حضرات؟ عاجل فرجہم, جو جسم میں لکھے ہیں معجزات. ویسے تو رسول خدا نے 1000 سے زیادہ معجزات کتابوں میں درج کیے گئے ہیں جو رسول خدا نے معجزات دکھائے ہیں, اور جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں اس سے زیادہ پیغمبر اسلام نے معجزات دکھائے ہیں. لیکن کہا کہ 24 یا 25 معجزات رسول خدا کے جسم میں تھے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے تھے. جتنے مجھے ذہن میں آتے جائیں گے میں پیش کرتا جاؤں گا. مورخین نے لکھا, حق الیقین میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, اور ہمارے ہاں اکثر ہماری جو معجزے کتابیں ہیں یا ہماری احادیث کی کتابیں ہیں وہاں پہ یہ موجود ہیں. علماء کہتے ہیں کہ رسول خدا کے 24 جسم میں معجزات تھے اور ائمہ کے کا بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب رسول خدا کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. سر سے لے کے گردن تک, یعنی پیغمبر اسلام کا کوئی معذ اللہ کوئی بیٹوگا لمبا قد نہیں تھا, لیکن بنانے والے کو خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے, پیغمبر ان کی ہاتھ سے کوئی اونچا نظر آئے. تو اب یہاں پہ پیغمبر اسلام سر سے لے کے گردن تک پیغمبر اونچے نظر آتے تھے, یعنی دیکھنے کا, نگاہوں کا, یہ پیغمبر کا زندہ معجزہ تھا کہ نگاہوں کے اندر جب آتے تھے تو سر سے لے کے گردن تک پیغمبر اونچے نظر آتے تھے. دوسرے کہا جب بھی پیغمبر اسلام کو رات میں بھی لوگ دیکھتے تھے تو آپ کے جسم سے ایک ایسا نور نکلتا تھا, لوگ دیکھ کے بتاتے تھے یہ رسول خدا ہے. جسم پہ اگر یعنی زمین پہ بھی لیٹے ہوتے تھے اور اگر چادر لے لیتے, کیونکہ پیغمبر اسلام کی مشہور کالی چادر لیا کرتے تھے, اور برادران کے ہاں اکثر نعت بھی ہے نا کہ اے کالی کملی والے اس پہ لاکھوں سلام. پیغمبر اسلام کی کالی کملی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر شیعہ کالا لباس پہن لے تو بدعت ہو جاتا ہے. اب یہ کالے پیغمبر اسلام کے لباس کی ابا ہے, ہمیشہ کالی ابا لیا کرتے تھے, اور پیغمبر اسلام کے کالی ابا مشہور ہے تو کہا ہمیشہ کالی ابا اوڑھ کے سویا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی صحابہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے یہ ختمی مرتبت ہے. کیا کیسے معلوم؟ کا صحابہ تو کیا کفار دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے؟ نہیں, توجہ, جو دیکھتا تھا دیکھ کے بتاتا تھا یہ ختمی مرتبت ہے, یہ رسول خدا. کا کیسے معلوم؟ کا تمہیں نہیں نظر آ رہا ان کے جسم سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے, یعنی جو ابا سے نور نکلتا نظر آئے اسے رسول کہتے ہیں. اب شب ہجرت اگر رسول خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو سلانا پڑے گا جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. پیغمبر اسلام کے جسم سے جیسا نور نکلتا ویسا ہی ہو, یہاں تک کہ اب آپ کی زبان میں کہتے وولٹیج کا بھی فرق نہ ہو. کوئی یہ کہ نہیں اس کا نور زیادہ تھا اس کا کم ہے, اور دیکھنے والے بھی کافر تھے, انہیں بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. ہو رہا ہے تو صرف مسلمان کو, تو کوئی فرق نکال لیا جائے حضرات. تو کہا وہ پوری رات دیکھتے رہے, جب چادر ہٹائی تو کہا کہ نہیں یہ محمد نہیں علی ہیں. تو حضرات جسم سے ایسے معجزات تھے پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کے. ایک معجزہ جو لکھا ہے کہا کہ پیغمبر اسلام کی پشت پہ یا بازو پہ, اکثر لکھا پشت پہ ایک مہر نبوت تھا, ختم نبوت کا ایک مہر تھی. اگر نور ہٹ جاتا تو وہاں سے, اگر کپڑا ہٹ جاتا وہاں سے نور نکلتا آسمان تک چلا جاتا تھا.
جس کے لیے مشہور و معروف ہے. ایک صحابی نے جب رسول خدا نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا, کہا یا رسول خدا آپ نے ایک مرتبہ ایک شلاق مارا تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے کبھی ایسا یاد نہیں کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو. کہا کہ تو بھی مجھے ایک شلاق تازیانہ مار دے. کہا کہ یا رسول خدا لیکن جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا. تو کہا ٹھیک ہے کپڑا ہٹا دو. ایک مرتبہ فوراً کپڑا ہٹانے کے بعد آگے بڑھا اور کمر کے بوسے دینے لگا. کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول خدا میں نے جھوٹ بولا تھا, آپ کی پشت کے بوسے دینا چاہتا تھا. یہ صحابی تھا. حضرت یہ نہ کہیے گا قبر کے بوسے دینا بدعت ہے, نہیں تو صحابہ ایسی بدعتیں انجام دیا کرتے تھے. تو پیغمبر کے کمر کے بوسے دینے لگا. کہا یا رسول خدا اس مہر نبوت کے بوسے دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا, میں آپ کی پشت کے بوسے دینا چاہتا تھا, ایک مہر نبوت تھا. تو ائمہ علیہ السلام کے ایسے انوار بتائے گئے ہیں. کہا پیغمبر کے اگر ہاتھوں پہ کوئی پتھر بھی آتا تھا تو تسبیح کرنے لگتا تھا. جیسے ہاتھ پہ کوئی سنگریزہ ہو, کوئی پتھر ہو, اللہ اکبر الحمدللہ, یہ پتھر کی علامت ہے. حضرات یہ پتھر ہے جو ہاتھ پہ تسبیح پڑتا ہے. بس میں بیٹھنے والوں کا مزاج کچھ اور ہونا چاہیے. میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات بہت سے معجزات ہیں. کہا کہ پیغمبر اسلام کے لعاب دہن میں یہ اثر تھا کہ اگر کھارے پانی میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا, اور اگر کسی بیمار کو اپنا لعاب دہن لگا دیں تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. اگر پانی خشک ہوتا تھا تو وہ پورا بھر جاتا تھا. اگر مریض کو ہاتھ لگائیں تو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہاتھ کا اثر ہے, پیغمبر اسلام کے لعاب دہن کا اثر ہے. تو جسم میں ایسے معجزات لکھے ہیں, یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا. جو اس نور کے حاملین ہیں ان کی کچھ صفات ہونی چاہیے کہ جس طرح کی صفات رسول خدا میں لکھی ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہا کہ جب رسول خدا صحابہ کے ساتھ سفر کرتے تھے تو سب کے سب صحابہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا یہ مکھیاں یہ مچھر ہمیں تنگ کر رہے ہیں, آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ کہا میرے گرد ایک حصار ہے, انہیں معلوم ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا. پیغمبر کے سر پہ ہمیشہ ایک بادل رہا کرتا تھا, ایک ابر رہتا تھا, آپ کے سائے پہ کسی کا پاؤں نہ آئے. خالق کو اتنا منظور نہیں تھا کہ سائے پہ بھی پاؤں آ جائے. اب اگر کوئی نواسا پشت پہ سوار ہو تو اس کا اللہ کی صفات لکھی ہیں پیغمبر اسلام کے وجود کی, جن کے جسم کی صفات لکھی ہیں, اور تمام کی تمام کائنات گواہی دیتی ہے. جناب ختمی مرتبہ ائمہ علیہ السلام کا وجود ایک ایسا نور ہے کہ جس کے تقابل کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے. حضرات ہم اسی لیے یہ زیارات کے اندر الفاظ ادا کرتے ہیں. جب جائیں, مدینے جائیں یا نجف جائیں, کربلا جائیں, مشہد مقدس جائیں, ائمہ علیہ السلام کی زیارات کے لیے جائیں, ان زیارات پہ آپ کو احساس ہوگا, جب جائے گا انسان تو خود بخود احساس ہونے لگا کسی ایسی بارگاہ میں آیا ہے کہ جہاں پہ پاکیزگی اور نور منتقل ہوتا ہے. حتیٰ اگر تعصب کے کوئی کافر بھی آئے بغیر پریجڈس کے. یہ بھی برطانیہ کے جو سابق وزیر اعظم کی ایک خار نسبتی جب ایران زیارتوں پہ بلکہ ایران گئی, اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں جو گولڈن ڈوم ہوتا ہے یہ کیا ہے یہاں. ان کا یہاں حرم ہے, زیارت ہے. کہا میں اندر جا سکتی ہوں؟ کہا کہ ہمارے امام کے ہاں جب تک انسان کا غسل نہ ہو تو نہیں جا سکتے ہیں, پاکیزگی شرط ہے, کافر اجازت نہیں ہے مسجد میں اور حرم میں نہیں جا سکتے. کہا لیکن کسی امام زادے کے ہاں جا سکتے ہیں, کسی امام کے بیٹے یا بیٹی کے ہاں جا سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں جانا چاہتی ہوں, کہیں پہ بھی لے جاؤ. تو ان کو قم لایا گیا. جب وہ قم میں آئے اور حضرت معصومہ کی زیارت کی تو کہا دیکھ لیا چلو. کہا نہیں کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا محسوس یہ ہوتا ہے جو سکون یہاں ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں کہیں باہر سے آیا ہے. کہا یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہیں باہر سے آیا ہے, اس کی یہ آب و ہوا بتا رہی ہے, یہ فضا بتا رہی ہے, یہ ہیبت اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ بی بی یہاں سے نہیں ہے. حالانکہ اگر کافر بھی بغیر تعصب کے جائے گا تو وہ احساس ضرور لے کے اٹھے گا کہ ان کا مقام اوروں سے بہت بالا تر ہے. یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا, اور یہی سبب بنا کہ وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئی. کہا کہ آپ مسلمان ہو رہی ہیں تو اب آپ کون سے فرقے میں جائیں گی؟ کہا اسلام میں بھی فرقے ہیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہیں. کہا اسلام میں تو کافی زیادہ فرقے ہیں. کہا پھر میں اس فرقے میں جاننا چاہتی ہوں جہاں پہ ان ہستیوں کو مانا جاتا ہے. کوئی اگر تعصب نہ رکھتا ہوگا وہ اسی جگہ آئے گا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بغیر
اسلام مکمل نہیں ہوتا، اسلام مکمل ہوتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے مکمل ہوتا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام کا مقام کیا؟ دیکھیں رسول خدا کے زمانے میں نا دو چیزوں کا، عربوں کو دو چیزوں کا تعصب تھا، جیسے ہر نبی کو معجزات دیے گئے ہیں، عربوں کو دو چیزوں پہ بہت زیادہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ بہت زیادہ ناز تھا، دوسرے اپنے تلوار زنی پہ۔ نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا تھا، تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، کہا تمہارے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی، اس کا بدلہ لینے ہم آئے ہیں، اور قتل شروع ہو جاتے تھے، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، جنگیں شروع۔ دو چیزوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرا تلوار پہ۔ ان کی زبان کا جواب اللہ نے رسول خدا کو عطا کیا قرآن کی شکل میں، اور ان کی تلوار کا جواب عطا کیا علی کی شکل میں۔ ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں جہاں دشمنوں نے اقرار کیا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب پیغمبر اسلام کو یہ دو معجزات عطا کیے گئے ہیں، قرآن ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرات ایسی صفات ہیں جو قرآن میں ان زیارات کے اندر جملے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، افتخار کیا، اور کہا کہ جب دربار یزید کے اندر آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے الفاظ پہ جو صرف دو جملے مجھے پیش کرنے ہیں اس پہ غور کیجئے گا سب۔ جہاں امام خطبہ دینے، اور البتہ پہلے امام خطبہ دینا چاہتے تھے لیکن خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، بار بار جب امام خطبہ دینا چاہتے تھے یزید روک دیتا تھا اور کہتا تھا نہیں آپ قیدی ہیں، خطبے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، جب ایک مرتبہ بی بی کھڑی ہوئی خطبے کے لیے تو دربار کے اندر سب لوگوں نے کہا روک دو، یزید نے کہا روک دو، دربار میں سارے لوگوں نے کہا کہ خاتون ہے کیا کر سکتی ہیں؟ کہا نہیں تمہیں اندازہ نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ پورا ماحول بدلا۔ حضرات یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کہا گیا، امیر المومنین کا ایک صحابی موجود، انہوں نے کہا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، ایک آنکھ انہوں نے جمل میں کھو دی تھی، دوسری صفین میں، تو انہوں نے صرف جملے سننے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے جو لہجہ علی میں کلام کر رہا؟ کہ جملہ آپ سنتے آتے ہیں، یعنی کیا مطلب، کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ یعنی آیا بی بی کی آواز مولا سے ملتی تھی جو لہجہ علی سے، یعنی مردانہ آواز؟ نہیں۔ کیوں کہا یہ کون ہے جو لہجہ علی میں خطبہ دے رہا ہے؟ یعنی وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے، اس معیار کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی علی کا پروردہ ہے، یہ کوئی بی بی علی کی پروردہ ہے، نہج البلاغہ کے معیار کا، اس سٹینڈرڈ کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اقرار کیا، وہاں پہ کہا کہ یہ علی کی بیٹی۔ تو ایک مرتبہ دربار یزید کے اندر بی بی نے پورا ایک ماحول بنایا، اور پورے کے پورے دربار کے اندر، یہ دیکھیں فتح ہے تو جناب زینب کبریٰ کی فتح ہے، کہ یزید مجبور ہو گیا روکنے پہ پورے ماحول کو۔ ہر آدمی کہنے لگا کہ نہیں اجازت دو، بولنے کی اجازت دو۔ بی بی نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، خطبہ بی بی کا طولانی، سب کی توجہ ہے نا میرے ساتھ۔ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک، اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا، اور دھوکہ دے سکتا ہے اور دھوکہ دے لے، جتنی کوشش کر سکتا تھا کر چکا ہے، اور اگر اور کوشش کرنا چاہتا ہے اور کوشش کر لے۔ واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات اس زمانے میں 1400 سال پہلے بھی یہ خطبہ دے رہی ہیں، وہاں پہ یہ جملے کہہ رہی ہیں یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یزید یہ تیرا تخت و تاج مٹی میں مل جائے گا، یہی دمشق ہوگا، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یزید کے شہر میں خوش آمدید، لکھا ہوگا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب۔ کہ یزید تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ہر جگہ یا حسین ہوگا۔ یہ پورا ایک مرتبہ ماحول تیار کیا اور کہا کہ سید سجاد اب آپ خطبہ دیجئے۔ امام سجاد کھڑے ہوئے، خطبہ شروع کیا، کہا یا یزید کد کہت، یعنی امام سجاد کے خطبے کے طولانی الفاظ ہیں جہاں آپ نے تعارف کروایا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، اور آپ نے سارے کے سارے رسول خدا کا، میں انا ابن الذاریات، میں سورہ ذاریات کا بیٹا ہوں، میں یاسین کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں،
میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ جب ایک مرتبہ پورا کا پورا دربار تعجب کرنے لگا کہ یہ کون ہے اتنا فصیح و بلیغ ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ جملے کہے، کہا اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے یزید، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے۔ جو 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے علم ہمیں دیا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ذرا پورا ماحول اپنے ذہن میں رکھیے کہ دربار یزید ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس انداز سے خطبہ دے رہا ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھ کے راج کرنا اور ہے، اور زنجیروں میں کھڑے ہونے کے بعد یہ خطبہ دینا اور ہے۔ کہ یزید، اگر اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے تو پھر تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اوتینا العلم والحلم، حلم یعنی بردباری، فوربیرنس اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، والسماحۃ بزرگواری ہمیں دی ہے۔ یزید، بوڑھا ہو جانے سے بزرگواری نہیں آ جاتی، کوئی 23 برس کا ہوگا، زنجیروں میں ہوگا، لیکن بزرگواری اسی کے پاس ہوگی۔ ہم نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ جوانی ہے لیکن بزرگواری، والسماحۃ والفصاحۃ، فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے۔ پھر کہا والشجاعۃ، یزید اپنی فوج کے سامنے کسی کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد شجاعت دکھانا اور ہے، گلے میں طوق ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، اور پھر کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ اور ہے۔ کہ یہ شجاعت ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید، جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ یہ جو امام کے الفاظ ہے کہ ایک جملہ امام کا سوچنے والا ہے کہ جہاں تعارف فرما رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یزید نے فوراً روکا خطبے کو، ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اذان دلوا دو۔ خطبے کو اور روکنے کا طریقہ نہیں ہے، اذان شروع ہوئی، امام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ جیسے اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا رک جا، یزید یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے نانا کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے نانا کا نام ہے تو بتا مجھے قیدی کیوں بنایا ہے؟ اب سارا کا سارا دربار باغی ہو گیا۔ حضرات ایک مرتبہ اس نے ایک جملہ کہا، جس جملے کے لیے میں نے آپ کو پوری زحمت دی ہے، جملہ کہا اس نے، کہا کہ میں نے حسین کو نہیں مارا، ابن زیاد نے مارا ہے۔ حضرات جب مجرم اپنے جرم سے جان چرانے لگے، سمجھ لو شکست قبول کر لی۔ جو دربار یزید میں جا کے اسے شکست دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ حضرات وہاں پہ ایک ماحول بنا جہاں پہ امام نے خطبہ دیا، اور اس نے سوال کیا، کہا کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین ہوں، حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہا یہ سب سے خوبصورت سر کس کا ہے؟ کہا ہذا علی ابن الحسین، یہ بھی علی ابن حسین ہے۔ کہا یہ سب مردوں کے سر ہیں، یہ ننھا سا چھوٹا سا سر ہے، یہ کس کا ہے؟ کہا ہذا علی ابن الحسین، یہ علی ابن حسین ہے۔ کہا کہ تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ میں احترام میں پیش کر رہا ہوں امام کی تعظیم کے لیے۔ کہا تم سب کے نام علی رکھ دیے؟ کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ جس دربار میں علی کے نام پہ پابندی تھی وہاں آج سب علی علی کر رہے تھے، ہر طرف سے آواز آتی تھی۔ حضرات یہ امیر المومنین کے بیٹے حسین ابن علی نے قربانیاں دی ہیں۔ میں مصاحب کی طرف ایک مقدمہ مجھ سے آج جو درخواست کی ہے جناب اکبر کے مصاحب کے لیے، میں صرف شہادت کے جملے پیش کروں گا، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں مصاحب کو، میں شہادت کے جملے پیش کروں گا، اس کے بعد مجھے شام سے روایت کو پیش کرنا۔ حضرات یہاں پہ جملے اس سے پہلے کہ میں شہادت کے پیش کروں، روایت کے الفاظ ہیں کہ جہاں جہاں سے جناب اکبر کا سر گزرتا تھا، شام کے ایک بازار سے سر گزر رہا تھا، ایک عیسائی خاتون سر کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دیکھ رہی تھی نا، ماں کی آپ نے دیکھا کیفیت کیسی ہوتی ہے، ماں کا دل کسی اور کا دل نہیں ہو سکتا۔ بڑی حسرت سے جناب لیلا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں سر کو دیکھے چلی جا رہی ہو؟ میں کہوں گا بی بی سر ہے، حضرت علی اکبر نہیں رہے، لیکن یہ ماں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں صرف یہ سوچ رہی تھی اور اپنے خدا سے کہہ رہی تھی پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے ماں مر گئی ہو۔ یہ جملہ کہا کہ نہیں، ماں زندہ بھی ہے اور موت نہیں آتی۔ اب آپ سوچئے کس علی اکبر کے مصاحب کے لیے آپ لوگوں نے کہا ہے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بس بھئی یہ مصاحب جو ہیں رونا اپنے اپنے قسمت کا ہے۔ جب جناب علی اکبر کے مصاحب پیش کروں تو میرے اپنے لیے بڑا مشکل ہے۔ درخواست کی صاحب مجلس نے کہا کہ جناب علی اکبر کے مصاحب ہوں۔ حضرات جناب علی اکبر کے مصاحب بہت سخت ہیں،
آرام آرام سے میں چلوں گا. ذرا دو جملے یہاں پہ پہلے پیش کر دوں. جہاں پہ میں دیکھوں گا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا وہیں روک دوں گا مصائب کو. کل بھی مجھ سے 2-3 افراد نے بیچ میں مصائب کی اشارہ کیا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. حضرات امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہا کہ انسان کا ایک بیٹا ہو, آنکھوں کے سامنے جوان ہو اور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے. جب وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی لذت یہی ہے. کہا یہ دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے؟ کہا ہاں. ماں بہنوں سے برداشت نہیں ہو رہا, میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا, سن کے گریہ کیجئے گا, مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. کہا مولا یہ دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے؟ کہا ہاں. کہا مولا یہ بتائیے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے, مصائب کیا ہیں دنیا کے سب سے بڑے؟ کہا جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے, یہ دنیا کا سب سے بڑا مصائب ہے. لذت بھی سب سے بڑی وہ بیٹا اور مصائب سب سے بڑا. کیسے پیش کروں گا میں؟ کہ سب سے بڑا مصائب یہی ہے. حضرات ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ اگر بیٹا دیر سے گھر پہنچے تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, کئی مرتبہ دروازے سے واپس آتی ہے, نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا ہے. ماں سے تاخیر برداشت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی جوان بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت مانگے, اجرکم اللہ, کیسے پیش کروں گا اجرکم اللہ؟ میدان کربلا میں واحد جوان ہے, آرام آرام سے چلیے گا, آرام آرام سے, سکون سے روئیے. ایک میں جملہ کہتا چلوں, یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. انسان تھک جاتا ہے, آنسو خشک ہو جاتے ہیں. یہ مسلسل رونا میرا آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو سید سجاد کا کام تھا. یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے, یہ مسلسل رونا کسی لیلا کا کام ہے. میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے, ہم تو تھک جاتے ہیں. اجرکم اللہ. میدان کربلا کا واحد جوان ہے جسے 4 لوگوں سے اجازت مانگنی ہے, 4 لوگوں سے. آئے جناب علی اکبر کا مولا بابا اجازت دیجئے. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, جا کے ماں سے, پھپھی سے اور بھائی سے اجازت لے لو, میں بہت تیزی سے چلوں گا. آئے خیمے میں آنے کے بعد کہا کہ پہلے علی کی بیٹی کا مقام زیادہ ہے. کہا پھپھی اماں اجازت ہے, میں مرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. بی بی تڑپ کے آگے بڑھی, دونوں باہیں گلے میں ڈالی, بڑی حسرت سے پیار کیا. کہا بیٹا جب بھی نانا کی حسرت ہوتی تھی ہم آپ کو دیکھ لیتے تھے, میری طرف سے اجازت ہے, ماں سے اجازت لے لو. آئے جناب لیلا کے پاس, کہا اماں اجازت ہے, میں بابا پہ قربان ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا بیٹا علی اکبر تو میرے بڑھاپے کا سرمایہ ہے, بیٹا میں تیرے بغیر جی نہیں سکتی, تجھے دیکھتی ہوں تو میری روح بڑھتی جاتی ہے, میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی. الفاظ ہے جناب اکبر نے اب کہا اماں میں اجازت نہیں مانگوں گا, اب اجازت نہیں مانگو, ایک جملہ کہوں گا, ماں بہنوں سے کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرتا ہوں, سن لیجئے گا پھر گریہ کیجئے گا. جملہ کہا اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا, اماں میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کیا, لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا, تیرا علی اکبر تیرے پاس سلامت رہا, اماں میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ کہ بیٹا علی اکبر میں سمجھ گئی, اب مجھ سے اجازت نہ مانگنا, میری طرف سے اجازت ہے. اجرکم اللہ, میں جوانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. اجرکم اللہ. آئے میں ادھر دیکھیے گا بھائی. اب آئے اس خیمے میں جہاں پہ ایک امام زمین پہ بے ہوش پڑے تھے, خیمے میں داخل ہو, میں ادھر دیکھیے گا, ہاتھ دھو کے پیش کروں گا. آئے اس خیمے میں جہاں سید سجاد تھے, قدموں سے بوسے دینا شروع کیے, چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جب پیشانی کا بوسہ دیا آنسو گرے, امام کو افاقہ ہوا, دیکھا علی اکبر, کہ بھیا کیا بات ہے, اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہو؟ جملہ کہا کہ بقی ابونا غریباً مظلوماً
وحیدن عطشانا. کہا بھیا سید سجاد ہمارا باپ اکیلا رہ گیا ہے, غربت کا عالم ہے, پیاس کی شدت ہے, تنہا ہے, میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. ایک مرتبہ پکڑ کے سینے سے لگایا, پیار کیا, کہ بھیا اجازت ہے. میں نے تو ابھی مصائب ہی نہیں پڑھا آپ کے سامنے, شہادت کیسے برداشت کریں گے آپ؟ آئے واپس. اہل سنت کا مورخ ہے حمید ابن مسلم, وہ کہتا ہے ایک جوان جب خیمے کے اندر گیا, آرام سے جب خیمے کے اندر گیا, باہر نکلنا چاہتا تھا, خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا, اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. میں نے دیکھا حسین کو, ایک مرتبہ آگے بڑھے گا, چھوڑ دو علی اکبر کو, آنے دو باہر. کا کیا بات ہے حسین, علی اکبر کیوں نہیں باہر آ رہے؟ کہ جب بھی باہر آنا چاہتی ہیں کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے, کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں, کبھی بہنیں لپٹ کے روتی ہیں. بڑا مشکل تھا جناب علی اکبر کے لیے. تمام کر دیا میں نے مصائب, جیسے بھی سارا چھوڑ دیا میں نے مصائب. آئے جناب علی اکبر باہر آئے. میں ماں بہنوں سے کہوں گا ایک جملہ میرا سن لیجئے گا, برداشت اگر کر سکے ایک جملہ سن لیں. امام حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر 7 برس کی عمر سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہو. جب بھی امامہ باندھتا دیکھتے تھے نا میں پھپھی کو تمہارے, مجھے بڑی حسرت آتی تھی, میں بھی کبھی بیٹے کے سر پہ امامہ باندھوں گا, لیکن بہن کی محبت میں خاموش رہتا تھا. بیٹا آج میں حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارے سر پہ امامہ باندھوں گا. جوان علی اکبر گھٹنوں پہ زمین پہ آ گئے. میرے تو دیکھے گا ختم کر دیا میں نے مسائل. مولا نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا. جیسے باندھتے جاتے تھے نا کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا کلیجہ چاہیے علی اکبر کی شہادت کے لیے. اب آپ کہا تھا سنیے گا تو جملے. ایک مرتبہ سوار ہوئے جناب علی اکبر, ختم کر دیا میں نے ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے. سوار ہوئے جناب علی اکبر, جب گھوڑے پہ سوار ہوئے نا امام حسین نے ایک جملہ کہا, ہاتھ جوڑ کے سن لیجئے. امام حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر جب تک دشمن سامنے نہ آ جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا, چہرہ دکھاتے رہنا. اب جو جناب علی اکبر مڑے دیکھا کیا, جیسے جیسے زلجنا تیز ہوتا ہے امام حسین تیز ہوتے جاتے ہیں. کہ بابا رک جائیے مت آئیے میرے پیچھے. کہ علی اکبر تجھے کیا پتا میرے کلیجے میں کیا بیت رہی ہے, تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں. علی اکبر تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے, تجھے نہیں پتا. ختم کر دیا میں نے مسائل, بس 2 جملوں کی زحمت. ایک مرتبہ مولا واپس آئے, آنے کے بعد در خیمہ پہ کیا دیکھا, کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. مولا نے کہا میں تو برداشت کر لوں گا جب برچھی لگے گی, لیلا سے برداشت نہیں ہوگا. کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا خیمے میں بیٹھ کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو, ذرا کہو علی اکبر واپس آ جائے. ختم کر دیا میں نے مسائل. بی بی نے سر سے چادر ہٹائی, زمین پہ مصلی بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو بلند کیا. جملہ کہا یا راجہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الیہ. او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ایک مرتبہ علی اکبر کو واپس بھیج دے. آئے جناب علی اکبر واپس آئے. کہا بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا میں اور جنگ کر کے دکھاتا. کہا بیٹا میری زبان منہ میں لے لو. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا کچھ دیر صبر کر لو, میرے جد رسول خدا آئیں گے سیراب کریں گے, علی مرتضی آئیں گے سیراب کریں گے. حضرات میں نے سارا مصائب چھوڑ کے آخری 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا, جناب علی اکبر کے نیزہ لگا, بچی کا پھل ایک مرتبہ سامنے سے نکلا. سارے شہداء نے میدان کربلا میں امام حسین کو مدد کے لیے بلایا.
حتیٰ حضرت عباس نے نہیں بلایا تو ایک جوان نے نہیں بلایا. کس نے؟ علی اکبر نے. کہا جوان بیٹا بوڑھے باپ کا معاملہ ہے. کہا بابا نصرت کو مت آئیے گا, میرے دادا علی مرتضیٰ آ گئے, رک جاؤ. چلے سید الشہداء, ایک مرتبہ چلے جناب سید الشہداء, ذوالجناح سے اترے, زمین پہ بیٹھے, کھڑے ہوئے چلنے لگے. ایک مرتبہ آواز, علی اکبر مجھے آواز دے. اللہ دنیا بعد الوفا, دنیا کے سر پہ خاک آگے بڑھے, اٹھا کے سینے کو سینے سے لگایا, بس گلے کو گلے سے لگانا تھا. کہ بابا آہستہ, میرے سینے میں برچھی لگی ہے, ظالم نے برچھی کا پھل توڑ دیا. کہا بیٹا میرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھ دے, میں ابھی تیرے سینے سے برچھی نکالوں گا. بوڑھا حسین نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی پہ رکھا. اب جو کھینچا دونوں بازو چلے, پاؤں حرکت میں آئے. کہا بابا الوداع. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے ختم کر دیا مسائل. ایک دعا کا جملہ کہوں گا, زیادہ نہیں, ایک دعا کا جملہ. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, میری طرف دیکھیے گا. ختم کر دیا بس میں نے. ماں بہنوں سے برداشت نہیں ہو رہے. ایک جملے کی زحمت. سوگنامہ محمد کے الفاظ ہیں, آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے. کہا کہ مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا. جناب سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے, یہ زلزلہ آ رہا, سب بیویاں خیمے سے باہر کیوں نکلی ہیں؟ کہا بیٹا سید سجاد میں بتا نہیں سکتی, خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں, اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو. امام سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا بوڑھا باپ ایک جوان لاشے پہ جھکا ہوا تھا, لاشا اٹھا رہے تھے, کمر جھکی ہوئی تھی. کہ میں نے فوراً کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لاشا ہے جوان علی اکبر کا, لائے لاشے کو. پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب جناب سید الشہداء نے کہا فضا سب بیویاں موجود ہیں, اکبر کی ماں لیلا سے کہو بیٹے سے وداع کر لے. جناب لیلا کہتی ہے میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا کہ جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں, کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے؟ کہ اماں فضا مجھے دروازے کا پردہ نہیں مل رہا, میرا بازو پکڑو, مجھے بیٹے کے لاشے پہ لے جاؤ. اب جو بازو پکڑا, آنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھا. کہ بیٹا کہتے تھے باپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں, اب بتاؤ میں کس کو قربان کروں؟ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین